اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَاذْكُرُوا، مفسر اذکروا کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اذ محل نصب میں ہے اور عامل اس میں ہے۔ اذ میں عامل اذکروا مقدر ہے۔ وَاذْكُرُوا، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے عہد لیا۔ میثاق تو اس کی تفسیر عہدکم، میثاقکم عہدکم سے اس کا معنی مفسر بتا رہے ہیں کہ میثاق کے معنی عہد۔ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ بالعمل بما فی التوراہ، ہم نے تم سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل کس بات کا؟ بالعمل ما فی التورات، پر عمل کا عہد ہم نے تم سے لیا تھا۔ ما فی التورات یعنی تورات میں جو احکام و ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کا ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ ورفعنا، یہ جو عہد لیا تھا کس حال میں؟ اس حال میں جو آگے آ رہا ہے۔ ورفعنا فوقکم الطور، قد کے ذریعے سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رفعنا فوقکم الطور یہ حال ہے اذ اخذنا میثاقہم سے، یعنی محل نصب میں ہے۔ اس حال میں کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو معلق کر رکھا تھا، تمہارے اوپر طور کو معلق کر رکھا تھا۔ پوری بات یہ ہوئی اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کس بات کا؟ تورات پہ عمل کرنے کا، اور یہ عہد اس عالم میں لیا تھا کہ تمہارے اوپر طور کو معلق کر رکھا تھا۔ الجبل، یہ تفسیر ہے طور کی۔ اب مفسر الجبل سے تفسیر کر رہے ہیں۔ اس تفسیر میں مفسر کے قول میں اگر الف لام عہد خارجی کا ہے تو الجبل سے یعنی الطور سے مراد جبل معروف ہے جسے آپ کوہ طور کہتے ہیں، اور اگر الف لام عہد ذہنی کا ہے کیونکہ ان کی زبان میں طور مطلقاً پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اگر الف لام عہد ذہنی کا ہے مصنف کے قول الجبل میں الف لام عہد ذہنی کا ہے تو مفسر اور مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو معلق کر رکھا تھا۔ پہاڑ، یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ اقتلعناہ من اصلہ، ایک پہاڑ کو ہم نے اس کی جڑ سے اکھاڑ کر تمہارے اوپر معلق کر دیا۔ یہ ایسا کرنا یعنی پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر تمہارے سر کے اوپر معلق کرنا، یہ اس موقع پر ہوا جب کہ تم نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ تمہاری شدید خواہش تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک کتاب ہدایت چاہیے، ایک کتاب العمل چاہیے۔ تمہارے اس مطالبے پر تم کو کتاب دی گئی، مگر کتاب میں جب احکام و ہدایات تم نے دیکھے اور تم پر شاق گزرے تو تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ہم نے پہاڑ کو
اکھاڑ کر تمہارے سر پر معلق کیا اور تم سے پختہ عہد لیا کس بات کا؟ ما فی التورات پر عمل کرنے کا۔ خذوا ما آتیناکم، اس سے پہلے مصنف کی عبارت وَقُلْنَا خُذُوا، مصنف اپنی اس عبارت سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، قلنا کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خُذُوا محل نصب میں ہے، قول مضمر کی وجہ سے، قول مضمر یعنی قلنا کی وجہ سے محل نصب میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خضوع محل نصب میں ہے قول مضمر کی وجہ سے، یعنی قلنا فعل با فاعل اور خضوع اس کا مفعول، تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ خضوع محل نصب میں ہے، کس کی وجہ سے؟ قلنا مقدر کی وجہ سے، اور یہ جو قول مضمر ہے یہ بھی محل نصب میں ہے، محل نصب میں ہے حال ہونے کے بنا پر رفعنا کے فاعل سے۔ تو اب عبارت یہ ہو گئی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ قائلین، تو قائلین یہ قلنا خود نصب کی جگہ میں ہے، قلنا خود بھی نصب کی جگہ میں ہے، اس لیے کہ یہ حال ہے رفعنا کے فاعل سے۔ تو تقدیر عبارت یہ ہوئی وَرَفَعْنَا الطُّورَ قائلین خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس حال میں کہ ہم نے کہا تم سے، اے بنی اسرائیل، ہم نے عہد لیتے وقت تم سے کہا، کیا کہا؟ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، کون سی کتاب؟ کتاب اللہ، یعنی تورات جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، خُذُوا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اسے تھامو۔ تو اللہ رب العزت نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، کیا کہ ما آتیناکم، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، خذوا بقوہ، مضبوطی سے اسے تھامو اور مضبوطی سے انہیں پکڑو، گھٹ انہیں پکڑو۔ تو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، کس بات کا عہد لیا گیا؟ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا۔ اور کس بات کا عہد لیا گیا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب میں جو احکام و ہدایات ہیں انہیں یاد رکھو، یعنی ان پر عمل کرو۔ مختصر لفظ میں اللہ رب العزت نے ایسا سما، ایسا ماحول بنا کر، یعنی پہاڑ کو ان کے سر پر معلق کر کے عہد لیا، کس بات کا عہد لیا؟ اس کتاب کو، یعنی کتاب اللہ کو، کتاب اللہ یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامو اور ان پر عمل کرو۔ اسی کے ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے، جہنم سے بچو گے، نافرمانیوں سے بچو گے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کی قوموں سے، ان انبیاء کی قوموں سے جن انبیاء کو کتاب عطا کیا، ہر نبی کی قوم سے اللہ رب العزت نے ہر نبی کی قوم کو اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ نبی پر جس کتاب کو ہم نے اتارا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کا اعلیٰ ترین، اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا، اور اس پر عمل کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی عظیم ترین کتاب قرآن مجید آج ہمارا برتاؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے مضبوطی سے
تھامے ہوئے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کا حکم ہر دور میں انبیاء کی امتوں سے اللہ رب العزت کا حکم یہی رہا کہ جو کتاب ہم تمہارے لیے بھیجے ہیں، جس کتاب کو ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اسے مضبوطی سے تھامو اور اس پر عمل کرو۔ المختصر یہ کہ کسی بھی قوم کو جو کتاب ملی ہے اس حکم کے ساتھ کہ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری قوم ہماری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، شخصی معاملہ ہے، ملی معاملہ ہے، فرقے کا معاملہ ہے، اگر کتاب کی طرف دعوت دو تو ناک منہ اس کے چڑھ جاتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں۔ کتاب کی کوئی بات اگر پیش کی جاتی ہے، دکھ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے، جب ان کے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے تو غضبناک ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کا نقشہ پلٹ جاتا ہے، ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا دل جلنے اور بھننے لگتا ہے۔ اتفاق میں اسی جلالین میں سورہ برات کی تفسیر کر رہا تھا، درس نمبر 9 آیت نمبر 33 یا 34 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں اس آیت کا ترجمہ کیا تو بہت سے لوگ جل بھن گئے، بلکہ میرا راستہ اس قدر مسدود کر دیا اور اس قدر پریشان مجھے کیے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آیت کا ترجمہ یہی کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے بہت سے علماء اور مشائخ لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ میں یہ ترجمہ کیا، اس ترجمے میں ایک لفظ مشائخ کیا آیا کہ بہت سے مشائخ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو میری نشاندہی فرمائیں، میں رجوع کرنے سے بھی باز نہیں آؤں گا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ علماء کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعتراض آج تک الحمدللہ نہیں آیا۔ وہ جو اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں جنہیں دین کا کچھ علم بھی نہیں ہے، جن کو فاعل اور مفعول تک کا اعراب نہیں آتا، ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ مشائخ کا نام کیوں لیے، حالانکہ مشائخ اسی امت میں نہیں ہیں، اس سے پہلے انبیاء کی امت میں بھی مشائخ تھے، اور میں اپنی اس گفتگو میں اس بات کی وضاحت کر دیا تھا کہ یہ آیت اگلی امتوں کے علماء اور مشائخ کے بارے میں ہے، اس امت کے علماء اور مشائخ کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ مشائخ نے مجھے بے پناہ پریشان کیا صرف ایک لفظ مشائخ کے آنے سے۔ تو علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ اگر اس ترجمے میں کسی بھی طرح سے کوئی خامی ہے تو مطلع فرمائیں، اگر خامی ہوگی تو مجھے رجوع کرنے سے آپ دور نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال بات یہ میں کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی جس کو کوئی کتاب دیا ہے، اس نبی کی قوم کو اور امتوں سے کو یہی حکم دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کتاب کو خذوا بقوہ، خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے تھامو، واذکروا، اور اس کتاب میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بیشتر لوگ ہمارے درمیان موجود کتاب الہی قرآن مجید کو، بیشتر ایسے لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے نظر نہیں آتے اور نہ ہی اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔
تو ان کو اس آیت سے درس لینا چاہیے اور اپنے رویے اور نظریے کو چینج کرنا چاہیے۔ بہرحال آیت یہ ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو، یاد رکھو اس کو، ان احکام و ہدایات کو جو اس میں ہے۔ کیسے یاد رکھنا ہے؟ بالعمل بہ، مضبوطی سے تھامو اور یاد رکھو کس کو؟ اس کو جو اس میں ہے، یعنی عمل کرو ان تمام احکام و ہدایات پر جو تورات میں ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور اس کتاب میں جو احکام و ہدایات ہیں ان پر کاربند ہو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے، یعنی قوم کے غلط روی سے بچنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ، غلط روی سے بچنے کا، نافرمانیوں سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا، تینوں تفسیر کی گئی ہے۔ تو غلط روی سے، نافرمانیوں سے، جہنم سے بچنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ تو خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے غلط روی سے بچا جا سکتا، لعلکم تتقون، اسی صورت سے، اسی ذریعے سے۔ کون سے ذریعے سے؟ وہی جس کا ذکر ہو رہا ہے، مضبوطی سے تھامنا اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پر کاربند ہونا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے تتقون، کہ تم بچو گے۔ کس سے بچو گے؟ النار، آگ سے بچو گے، او المعاصی، آگ سے بچو گے، یا نافرمانیوں سے بچو گے، غلط رویوں سے بچو گے، اسی صورت سے۔ تو اگر غلط روی سے بچنا چاہتے ہو، نار سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا سب سے اہم ترین اور مضبوط ذریعہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پر عمل کرنا۔ صاف طور پر یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس عہد کر لینے کے بعد، فرما برداری کا عہد کر لینے کے بعد تم فرما برداری سے پھر گئے۔ ثم تولیتم، آرستم لغوی معنی بتا رہے ہیں، پھر تم نے اے بنی اسرائیل منہ موڑ لیا، من بعد ذالک، ذالک اس میں اشارہ، اس کا مشار ہونے لے، وہی جس کا ذکر ہوا میثاق، اس میثاق کے بعد، اس عہد کرنے کے بعد تم منہ موڑ لیے۔ تا تو فرما برداری سے، تا متعلق ہے آرستم سے، تم منہ موڑ لیے، تا تو فرما برداری سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر بھی اے بنی اسرائیل اللہ کے فضل و کرم نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، لکنتم من الخاسرین، پھر بھی عہد سے پھرنے کے باوجود، طاعت سے منہ موڑنے کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ کہتے ہیں فضل و کرم نے، اللہ کے فضل و کرم نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، اس طور پر کہ توبہ کی توفیق دی، یا تمہارے عذاب میں تاخیر کی، تمہارے عذاب میں
تاخیر کی، لکنتم من الخاسرین، ورنہ تم خاسرین میں سے ہوتے، اے من الحالکین، تم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ لام قسم، لقد میں لام قسم ہے، یعنی یہ دال ہے قسم محذوف پر، علمتم عرفتم، عرف یعرف معرفت لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، اور اے بنی اسرائیل تم کو پتہ ہی ہے، یقیناً تم کو معلوم ہے، کہتے ہیں وَلَقَدْ علمتم یقیناً اے بنی اسرائیل تم کو جانکاری ہے، تم کو علم ہے، تم کو پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ الذین اعتدوا، تم کو پتہ ہے اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا۔ اے بنی اسرائیل تمہارا بچہ اس خبر سے، اس قصے سے واقف ہے کہ تمہاری اپنی قوم کے کچھ لوگوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا، سبت کے قانون کو توڑا تھا، سبت کے تقدس کو پامال کیا تھا، سبت کے بارے میں جو حکم تھا اس حق سے جو حکم تھا اس حکم کے خلاف سرکشی کی تھی، تو ہم نے تمہارے ان لوگوں کو کیا تھا؟ دھتکارا ہوا بندر بنا دیا تھا۔ اے بنی اسرائیل تمہارے بچے کو اس قصے کی خبر ہے۔ تو ہمارے ایک حکم کی مخالفت کی تھی تو ہم نے انہیں عبرتناک سزا دی تھی، تو سدھرو مزید حکم کی مخالفت کرنے سے کہ کہیں اسی جیسی سزا پھر تمہیں نہ مل جائے۔ وَلَقَدْ کہتے ہیں لقد میں جو لام ہے لام قسم ہے، جو قسم محذوف پر دال ہے، علمتم اے عرفتم، اے بنی اسرائیل تمہیں پتہ ہے اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ جو سبت کے قانون کو توڑے تھے، یعنی حد کو پار کیے تھے۔ اعتدا لغوی معنی حد کو پار کرنا، حد کو پار کیے تھے سبت کے بارے میں، وہیں طور کہ سنیچر کے دن مچھلی کا وہ شکار کیے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کرنے سے، دنیاوی کام کاج کرنے سے۔ سنیچر کے دن کو مختص کرنے کا حکم تھا، کس چیز کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنے کا حکم تھا، اور دنیاوی کام کاج سے سنیچر کے دن انہیں منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ کہتے مچھلی کا شکار کر کے، حالانکہ ہم نے بنی اسرائیل تم کو منع کیا تھا اس سے، تمہاری قوم کے جو لوگ مچھلی کا شکار کیے سنیچر کے دن، وہ کون تھے؟ وہ ایلا کے رہنے والے بنی اسرائیل تھے۔ ایلا یہ مدین اور طور کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ تو جب انہوں حد پار کیے، سبت کے قانون کو توڑے، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ان قانون شکن لوگوں سے ہم نے کہا، کیا کہا؟ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بن جاؤ۔ خاسئین اس حال میں کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار ہو، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ خاسئین اے مبعدین، دھتکارے ہوئے، دور کیے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان سے یہ فرمایا فَكَانُوهَا، تو ہمارا حکم ہونا تھا کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے تمہاری قوم کے وہ لوگ جو ایلا میں بستے تھے اور سبت کے قانون کو توڑے تھے،
ان کے لیے ہمارا حکم ہوا بندر بن جاؤ، فکانوہا، تو وہ بندر بن گئے۔ اب بندر بننے کے بعد یہ بندر جو دکھائی دیتے ہیں کیا اسی بندر کی اولاد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَحَلَقُوا بعد ثلاثۃ ایام، بندر بن گئے اور 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس کو یعنی اس سزا کو، جو سزا ہم نے ایلا کے رہنے والوں کو دی تھی قانون سنیچر کے قانون توڑنے کی پاداش میں، ہم نے اس سزا کو اے تلک العقوبہ، اس سزا کو ہم نے کیا بنا دیا؟ نکال بنا دیا، موجب عبرت بنا دیا۔ عبرتاً مانعتاً سے تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نکال کا لغوی معنی تو قید اور بیڑی کے ہوا کرتا، لازمی معنی اس کا روکنے کے ہوا کرتا، اس لیے کہ بیڑی مقید کو روکتی ہے، قید مقید کو روکتی ہے، تو تفسیر عبرتاً مانعتاً سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ نکال یہاں اپنے لازمی معنی میں ہے، لازمی معنی میں ہم نے اس سزا کو نکال بنا دیا، یعنی موجب عبرت بنا دیا، یعنی عبرتاً مانعتاً من ارتکاب مثل ما عملوا، اس جیسے کام سے روکنے کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا۔ کس کے لیے؟ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے بعد آنے والے تھے۔ کہتے ہیں لما بین یدیہا وما خلفہا، یعنی ہم نے عبرت بنا دیا للامم التی، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے، اور بعد والوں کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ایسے کام کرنے سے باز آئیں کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی صورت میں اللہ ایسی سخت سزا بھی دیتا ہے، تو لوگوں کے لیے موجب عبرت بنایا کہ لوگ اس جیسے کام سے یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس سزا کو نصیحت بنا دیا، اور اس سزا کو ہم نے نصیحت بنا دیا للمتقین، اے اللہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، مفعول مقدر ہے، ڈرنے والے کس سے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے اس سزا کو نصیحت بنا دیا۔ تو نصیحت تو سب کے لیے ہے، مگر متقین کے ساتھ تخصیص کی گئی، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ خصو بذکر، متقین کو ذکر میں خاص کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے اس بات کی تصریح کر دی گئی کہ موعظۃ للمتقین، ہم نے اس سزا کو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔